دوستو تو کیا آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں یا پھر کینیڈا آنے کے لیے پلان کر رہے ہیں؟ تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کینیڈا میں کہاں آنا چاہتے ہیں؟ اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا۔ کینیڈا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جو کہ 10 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی سرحدوں سے 3 سمندر ملتے ہیں، مغرب میں پیسیفک اوشن، مشرق میں اٹلانٹک اوشن اور شمال میں آرکٹک اوشن ہے۔ کینیڈا کے جنوب میں امریکہ ہے جبکہ ویسٹ میں الاسکا ہے جو کہ امریکہ کے زیر انتظام علاقہ ہے۔ کینیڈا شمالی امریکہ کے براعظم میں واقع ہے اور جغرافیائی لحاظ سے کینیڈا کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں اٹلانٹک پروونسز، سینٹرل کینیڈا، پریریز پروونسز، ویسٹ کوسٹ اور ناردرن ٹیریٹریز آتی ہیں۔ نیوفن لینڈ اینڈ لیبراڈور، نیو برانسوک، نووا اسکوشیا اور پرنس ایڈورڈ آئلینڈز اٹلانٹک پروونسز میں شمار ہوتے ہیں۔ سینٹرل کینیڈا میں انٹاریو اور کیوبک کے پروونسز آتے ہیں۔ پریریز پروونسز میں مینیٹوبا، سسکیچوئن اور البرٹا کے پروونسز آتے ہیں۔ ویسٹ کوسٹ ریجن پر کینیڈا کا برٹش کولمبیا کا پروونس واقع ہے، جبکہ ناردرن ٹیریٹریز میں یوکون، نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز اور نونوٹ کے علاقے ہیں۔ ناردرن ٹیریٹریز کینیڈا کے کل رقبے کا 48% ہیں، جبکہ کینیڈا کی کل آبادی کے صرف 0.5% لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ٹورنٹو کو کینیڈا کا کیپٹل سٹی سمجھتے ہیں، جبکہ کینیڈا کا کیپٹل آٹوا سٹی ہے جو کہ دریائے آٹوا پر واقع ہے۔ 1857 میں کوئین الزبتھ دوئم کی پردادی کوئین وکٹوریہ نے آٹوا کو دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا تھا، اور آج یہ کینیڈا کا چوتھا سب سے بڑا میٹروپولیٹن علاقہ ہے۔ بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پروونس اور ٹیریٹری میں کیا فرق ہے؟ پروونسز اور ٹیریٹریز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پروونسز اپنے طور پر کانسٹیٹیوشنل پاورز کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ٹیریٹریز کینیڈا کی پارلیمنٹ کے دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتی ہیں، اور ٹیریٹریز کا ایریا بہت بڑا ہوتا ہے جبکہ آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ کینیڈا کی آبادی تقریباً 34 ملین افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثریت شہروں میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈینز چھوٹے شہروں اور رورل ایریاز میں بھی رہتے ہیں۔ کینیڈا کی سرکاری زبانیں انگلش اور فرینچ ہیں، لیکن کینیڈا کے باشندوں کی اکثریت انگلش زبان استعمال کرتی ہے۔ اگر ہم اٹلانٹک کینیڈا کی بات کریں تو اس خطے کے مین ریسورسز میں فش، سی فوڈ، ٹمبر، مائننگ، اورس، ایگریکلچر، نیچرل گیس اور پیٹرول ہیں۔ اٹلانٹک کینیڈا میں سردیوں میں سخت سردی جبکہ گرمیاں ہیومڈ اور کول ہوتی ہیں۔ اگر ہم کینیڈا کے سفر کا آغاز ایسٹ کوسٹ سے کریں تو سب سے پہلا پروونس نیوفن لینڈ اور لیبراڈور کا آتا ہے۔ تو دوستو، آپ میں سے کتنے لوگ اس پروونس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں؟ اپنے کمنٹس کے تھرو مجھے ضرور بتائیے گا۔ نیوفن لینڈ اینڈ لیبراڈور کینیڈا کا ہی نہیں بلکہ براعظم شمالی امریکہ کا موسٹ ایسٹرلی پوائنٹ ہے، اور اس کا اپنا ٹائم زون ہے۔ قدرتی حسن کے علاوہ اس پروونس کی یونیک ہیریٹیج ہے جو کہ سمندر یعنی اٹلانٹک اوشن سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ پروونس برٹش سلطنت کی قدیم ترین کالونی بھی کہلاتی ہے۔ نیوفن لینڈ اینڈ لیبراڈور کا پروونس 2 حصوں پر مشتمل ہے، نیوفن لینڈ اور لیبراڈور۔ نیوفن لینڈ ایک آئی لینڈ ہے جبکہ لیبراڈور شمال مغرب میں کینیڈا کے بڑے مین لینڈ سیکٹر کا حصہ ہے۔ نیوفن لینڈ کے کیپٹل سٹی کا نام سینٹ جونز ہے، اور آپ کو اس شہر کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں۔ 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ سینٹ جونز کے ساحل سے 600 کلومیٹر کی دوری پر دریافت ہوا تھا، جس کے بعد سینٹ جونز نیوفن لینڈ ہر طرح کی ٹائٹینک ریلیٹڈ ایکسپیڈیشنز کا لانچنگ پوائنٹ بن گیا۔ اس کے بعد اب چاہے سائنٹسٹس ہوں، فلم ڈائریکٹرز ہوں یا ٹورسٹس ہوں، سب ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کا آغاز سینٹ جونز ہاربر سے کرتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ 18 جون 2023 کو اوشن گیٹ کمپنی کے ذریعے چلائی جانے والی سب مرسیبل آبدوز ٹائٹن نے بھی اپنے سفر کا آغاز سینٹ جونز نیوفن لینڈ کے ساحل سے کیا تھا، جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کی مہم کے دوران حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ نیوفن لینڈ فطرت کو اپنی تمام شان و شوکت میں دیکھنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ نیوفن لینڈ کے لوگ بہت ہی ہاسپٹیبل، فرینڈلی اور وارم ویلکمنگ ہیں۔
اٹلانٹک کینیڈا کا دوسرا پروونس پرنس ایڈورڈ آئلینڈ ہے۔ یہ کینیڈا کا سب سے چھوٹا صوبہ اور ایک جزیرہ ہے جو اپنے ساحلوں، سرخ مٹی، زراعت اور خاص طور پر آلو کے لیے جانا جاتا ہے۔ پرنس ایڈورڈ آئلینڈ دنیا کے سب سے طویل ملٹی سپین برج کے ذریعے مین لینڈ کینیڈا سے منسلک ہے، جس کی کل لمبائی 12.9 کلومیٹر یعنی کہ 8 میل ہے، اور یہ آئس کورڈ واٹر پر دنیا کا سب سے لمبا پل ہے، جسے 31 مئی 1997 کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ یہ صوبہ گرین گیبلز، گولف اور خوبصورت سینڈی بیچز کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ پرنس ایڈورڈ آئلینڈ سی فوڈ لورز کے لیے بہترین جگہ ہے، جہاں آپ کو ورلڈ کلاس سی فوڈ کھانے کو ملے گا۔ اس کے کیپٹل سٹی کا نام چارلٹ ٹاؤن ہے۔ اٹلانٹک کینیڈا کا تیسرا پروونس نیو برانسوک ہے۔ نیو برانسوک کینیڈا کے 3 میریٹائم صوبوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہ کیوبک پروونس کے گیسپے پیننسلا کے نیچے اور امریکی ریاست مین کے ساتھ واقع ہے۔ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا، اگر نیو برانسوک اٹلانٹک پروونسز میں شمار ہوتا ہے تو پھر یہ میریٹائم پروونس کیوں کہلاتا ہے؟ میریٹائم پروونسز میں نیو برانسوک، نووا اسکوشیا، پرنس ایڈورڈ آئلینڈز شامل ہیں، جبکہ یہ تینوں میریٹائم پروونسز نیوفی لینڈ اینڈ لیبراڈور کے ساتھ مل کر اٹلانٹک پروونسز بھی کہلاتے ہیں۔ نیو برانسوک کینیڈا کا واحد پروونس ہے جو آفیشلی طور پر بائی لنگول ہے اور جہاں فرینچ اور انگلش کو برابر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس پروونس کے کیپٹل سٹی کا نام فریڈرکٹن ہے، جو کہ کنگ جارج III کے بیٹے فریڈرک کے نام پر ہے۔ یہاں پر سردیاں سرد اور برفانی ہوتی ہیں اور گرمیاں پلیزنٹلی مائلڈ ہوتی ہیں۔ نیو برانسوک کی اکانومی وسائل پر مبنی ہے، جس کا زیادہ تر انحصار جنگلات، کان کنی، ماہی گیری، سیاحت اور چھوٹے پیمانے پر ایگریکلچر ہے۔ اٹلانٹک پروونسز میں چوتھا پروونس نووا اسکوشیا ہے۔ نووا اسکوشیا مشرقی ساحل پر واقع ہے اور یہ تقریباً مکمل طور پر اٹلانٹک اوشن سے گھرا ہوا ہے۔ ہیلیفیکس نووا اسکوشیا پروونس کا کیپٹل سٹی ہے۔ ہیلیفیکس انٹرنیشنل سی پورٹ اور ٹرانسپورٹیشن کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کا اقتصادی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ نووا اسکوشیا پروونس میں کوئی بھی جگہ سمندر سے 60 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ نووا اسکوشیا کا موسم ماڈریٹ ہے اور اس کے 4 الگ الگ موسم ہیں، یعنی سردی، بہار، گرمی اور خزاں۔ نووا اسکوشیا میں آمدنی کے لحاظ سے سب سے بڑی انڈسٹریز ہاسپٹلز، پیٹرولیم ریفائننگ اور لائف انشورنس ہیں۔ نووا اسکوشیا میں آئی ٹی انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ نووا اسکوشیا کا کیپٹل سٹی ہیلیفیکس نارتھ امریکہ کی ٹاپ ٹیک ٹیلنٹ مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ 2021 CBRE اسکورنگ ٹیک ٹیلنٹ رپورٹ کے مطابق ہیلیفیکس شمالی امریکہ میں 12ویں سے 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ دوستو، اگر ہم سینٹرل کینیڈا کی بات کریں تو اس میں 2 پروونسز آتے ہیں، کیوبک اور انٹاریو۔ کیوبک کینیڈا میں ایک فرینچ زبان بولنے والا پروونس ہے۔ یہ کینیڈا کے 10 صوبوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس پروونس کی زیادہ آبادی صوبے کے جنوبی حصوں میں رہتی ہے۔ عام طور پر لوگ مونٹریال کو پروونس کا کیپٹل سٹی سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں کیوبک سٹی اس پروونس کا کیپٹل سٹی ہے۔ پانی کیوبک کے اہم ترین قدرتی وسائل میں سے ایک ہے۔ صوبے میں 10 لاکھ سے زیادہ جھیلیں اور دریا ہیں۔ دریائے سینٹ لارنس، جو دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، کیوبک میں واقع ہے، جو 1200 کلومیٹر تک کیوبک سے بہتا ہوا گزرتا ہے۔ کیوبک کی اہم صنعتیں مینوفیکچرنگ، بجلی کی پیداوار، کانکنی اور پلپ اینڈ پیپر ہیں۔ کیوبک میں گرمیاں آرام دہ جبکہ سردیاں برفیلی اور منجمد کر دینے والی ہوتی ہیں۔ کیوبک کے بعد انٹاریو ایریا وائز کینیڈا کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس صوبے کا بارڈر مشرق میں کیوبک پروونس جبکہ جنوب میں امریکہ اور مغرب میں مینیٹوبا پروونس سے ملتا ہے۔ انٹاریو کینیڈا کا سب سے زیادہ آبادی والا پروونس ہے۔ کینیڈا کی 1/3 سے زیادہ آبادی اس پروونس میں رہتی ہے۔ عام طور پر لوگ ٹورنٹو کو کینیڈا کا کیپٹل سٹی سمجھتے ہیں، جبکہ ٹورنٹو انٹاریو پروونس کا پروونشنل کیپٹل ہے، جبکہ کینیڈا کا کیپٹل سٹی اوٹوا ہے، جو کہ انٹاریو پروونس میں ہی واقع ہے۔
ओंटारियो मुल्क का सबसे अमीर सूबा है और नेचुरल रिसोर्सेज और कनाडा की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। ओंटारियो प्रोविंस का बॉर्डर अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टेट से मिलता है और दुनिया की मशहूर नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क और ओंटारियो के बॉर्डर पर वाक़या है, जिसका कुछ हिस्सा कनाडा और कुछ हिस्सा अमेरिका में है। ओंटारियो लेक, जो कि नॉर्थ अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से एक है, इस प्रोविंस में वाक़या है। ओंटारियो की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में गैसोलीन एंड पेट्रोलियम, कमर्शियल बैंकिंग, आईटी कंसल्टिंग और ऑटोमोबाइल होलसेलिंग आती हैं। ओंटारियो में 4 मौसम होते हैं: समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। आमतौर पर जनवरी साल का सर्द-तरीन महीना होता है और जुलाई सबसे ज़्यादा गर्म होता है। सूबे के शुमाली हिस्से में जनूबी ओंटारियो के मुकाबले में तवील और सर्द मौसम सरमा होता है। अटलांटिक और सेंट्रल कनाडा के प्रोविंसेस के बाद आते हैं कनाडा के प्रेरी प्रोविंसेस। मैनीटोबा कनाडा के प्रेरी प्रोविंसेस में से एक है और ये कनाडा का ईस्टर्न मोस्ट प्रेरी प्रोविंस है। मैनीटोबा के नॉर्थ में नूनूवुड की टेरिटरी है, नॉर्थ ईस्ट में हडसन बे, ईस्ट में ओंटारियो प्रोविंस, साउथ में अमेरिकी रियासतें मिनेसोटा और नॉर्थ डकोटा हैं, जबकि वेस्ट में सस्कैचुअन प्रोविंस है। मैनीटोबा में 1 लाख से ज़्यादा झीलें हैं, जिनमें लेक विनिपेग भी शामिल है, जो दुनिया में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। मैनीटोबा के 40% हिस्से पर जंगलात हैं, जिसमें मिक्स वुड या बोरियल फॉरेस्ट शामिल हैं। मैनीटोबा का कैपिटल सिटी विनिपेग है। मैनीटोबा कनाडा का सबसे ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स प्रोविंस है। इसकी आबादी में 1,15,000 से ज़्यादा लोग अबॉरिजिनल नस्ल से हैं। मैनीटोबा आइसलैंड नज़ात की सबसे बड़ी कम्युनिटी का घर भी है। इसके अलावा इस सूबे में रशियंस, पॉलिश, एस्टोनियन, स्कैंडिनेवियन और हंगरी के तारकीन वतन की भी बड़ी तादाद आबाद है। हालिया वर्षों में बहुत बड़ी तादाद में एशियंस, लैटिन अमेरिकन्स और अरब इमिग्रेंट्स भी आकर इस सूबे में आबाद हो गए हैं। मैनीटोबा के टॉप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स में एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, माइनिंग और फॉरेस्ट्री आती हैं। मैनीटोबा कनाडा के ठंडे इलाकों में से एक है। सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 0 से भी नीचे रहता है। साल के सबसे बेहतरीन महीने मई से सितंबर तक के हैं। सस्कैचुअन कनाडा के प्रेरी प्रोविंसेस का दूसरा प्रोविंस है। इसकी जनूब में सरहद अमेरिका के साथ, शुमाल में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, मशरक में मैनीटोबा प्रोविंस और मगरब में अल्बर्टा प्रोविंस के साथ मिलती है। सस्कैचुअन को कनाडा के 7 में से 2 फिजियोग्राफिक रीजन्स डिवाइड करते हैं। ये 2 रीजन्स इंटीरियर प्लेन्स और कैनेडियन शील्ड हैं। कैनेडियन शील्ड रीजन में नाहमवार चट्टानें और बहुत सी झीलें और एथाबास्का झील के जनूब में सैंडी रीजन शामिल हैं। कैनेडियन शील्ड के जनूब में ग्रेन बेल्ट का इलाका है, जिसकी खसूसियत यहाँ की ज़रखेज़ मट्टी है। इंतहाई जनूब मगरब में सस्कैचुअन अल्बर्टा के साथ साइप्रस हिल्स को शेयर करता है। साइप्रस हिल्स कनाडा में रॉकी माउंटेन्स और लेब्राडोर के दरमियान ज़मीन का सबसे ऊंचा मुकाम है। ज़राई शोबे में सस्कैचुअन दरिया के पानी का इस्तेमाल करता है, जो कि बुनियादी तौर पर रॉकी माउंटेन से बर्फ़ पिघलने से आता है। ये प्रोविंस इस वक्त दुनिया के पोटाश का 1/3 और यूरेनियम का 5वां हिस्सा फराहम करता है। सस्कैचुअन दुनिया की कुल बरामदशुदा ड्रम व्हीट का 1/3 से ज़्यादा सप्लाई करता है और दाल और खुश्क मटर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एग्रीकल्चर में वर्ल्ड लीडर होने के अलावा सस्कैचुअन नॉर्थ अमेरिका में 5वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। इस प्रोविंस के कैपिटल सिटी का नाम रेजाइना है, जो कनाडा का 16th लार्जेस्ट सिटी है। सस्कैचुअन में गर्मियां आमतौर पर खुश्क और गर्म होती हैं। मई में दर्जा हरारत 15 डिग्री तक, जबकि जुलाई अगस्त में 30 डिग्री तक होता है। यह सूबा कनाडा के बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा धूप की औसत रखता है। कनाडा के प्रेरी प्रोविंसेस का तीसरा प्रोविंस अल्बर्टा है, जो शुमाली अमेरिका के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले का घर है। ये वो जगह है जहाँ कभी डायनासोर घूमते थे और जहाँ घने जंगलात खुले मैदानों का रास्ता बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ कैनेडियन रॉकीज अजीम मैदानों से मिलते हैं। अल्बर्टा कनाडा के प्रेरी प्रोविंसेस में से मोस्ट वेस्टर्ली प्रोविंस है। आमतौर पर लोग कैलगरी को
البرٹا کا کیپٹل سٹی سمجھتے ہیں، جبکہ البرٹا کا کیپٹل سٹی ایڈمنٹن ہے۔ اس کی سرحدیں مغرب میں برٹش کولمبیا پروونس کے ساتھ، جنوب میں امریکہ کی ریاست مونٹینا کے ساتھ، جبکہ ایسٹ میں سسکیچون پروونس کے ساتھ ملتی ہیں۔ فیمس بینف نیشنل پارک بھی البرٹا میں ہی واقع ہے اور یہ دنیا کے حیران کر دینے والے پہاڑی مقامات میں سے ایک ہے۔ بینف نیشنل پارک اپنی وائبرنٹ لیکس اور شاندار پہاڑوں اور آؤٹ ڈور ایڈونچرز کی ایزی ایکسیس کے لیے مشہور ہے۔ کانکنی، کھدائی، تیل اور گیس کا شعبہ البرٹا کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ بناتا ہے۔ اس کے بعد ریئل اسٹیٹ، رینٹل، لیزنگ، تعمیرات اور مینوفیکچرنگ کے شعبے آتے ہیں۔ البرٹا میں برے اعظمی آب و ہوا ہے اور دوسرے صوبوں کی نسبت یہاں زیادہ دھوپ دیکھنے کو ملتی ہے۔ البرٹا میں سردیاں خشک اور سرد ہوتی ہیں، جبکہ گرمیاں وارم اور ویٹ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار تباہ کن ژالہ باری اور ٹورنیڈوز بھی آ جاتے ہیں۔ برٹش کولمبیا کینیڈا کے پروونسز میں سب سے زیادہ ویسٹرن موسٹ پروونس ہے۔ اس کے نارتھ میں یوکون اور نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز ہیں، ایسٹ میں البرٹا پروونس، ساؤتھ میں امریکی ریاستیں مونٹینا، آئیڈاہو اور واشنگٹن ہیں، جبکہ ویسٹ میں پیسیفک اوشن اور امریکی ریاست الاسکا ہے۔ برٹش کولمبیا پروونس کی جیوگرافی بہت ڈائیورس ہے۔ اس کے لینڈسکیپ میں پتھریلی ساحلی پٹی، ریتلے ساحل، جنگلات، جھیلیں، پہاڑ، صحرا اور گھاس کے میدان شامل ہیں۔ برٹش کولمبیا کی فریزر ویلی ایک ایگریکلچرل ایریا ہے جو پھل اور سبزیاں پروڈیوس کرتی ہے۔ اوکنیگن کا علاقہ انگوروں کے لیے مشہور ہے، جسے برٹش کولمبیا کی ایوارڈ یافتہ وائن بنائی جاتی ہے۔ برٹش کولمبیا کیوبک اور انٹاریو کے بعد کینیڈا کا تیسرا بڑا پروونس ہے اور اس کی زیادہ آبادی اس کے جنوب مغرب میں رہتی ہے۔ برٹش کولمبیا کا دارالحکومت وکٹوریا ہے، جبکہ پروونس کا سب سے بڑا شہر وینکوور ہے۔ وینکوور اور اس کے مضافات مل کر کینیڈا کا تیسرا سب سے بڑا میٹروپولیٹن علاقہ بناتے ہیں۔ برٹش کولمبیا کی اکانومی کے میجر سیکٹرز میں جنگلات، کانکنی، فلم سازی، ویڈیو پروڈکشن، سیاحت، ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور ریٹیل شامل ہیں۔ اس کی اہم برآمدات میں لکڑی، کاغذ کی مصنوعات، تانبا، کوئلہ اور قدرتی گیس شامل ہیں۔ برٹش کولمبیا کے وہ علاقے جو ساحل کے ساتھ ہیں، وہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری کے ارد گرد ہوتا ہے، جبکہ سردیاں پورے کینیڈا کی نسبت بہت مائلڈ ہوتی ہیں اور درجہ حرارت شاید ہی کبھی 0 ڈگری سے نیچے جاتا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی کینیڈا کے تمام پروونسز کے متعلق کچھ انفارمیشن، جو کہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کینیڈا کی ٹیریٹریز کی انفارمیشن کے حوالے سے میں ایک الگ سے ویلاگ بناؤں گا تاکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کو کسی خاص پروونس کے متعلق ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جن 3 پروونسز کے متعلق سب سے زیادہ کامنٹس ہوں گے تو ان کے بارے میں ضرور ڈیٹیلڈ ویلاگ بناؤں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔